اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج دوسرا پارہ ہے جس کے موضوعات پر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 142 سے 151 تک تحویل قبلہ کا موضوع بیان کیا ہے۔ تحویل قبلہ کا معنی کہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس ہمارا قبلہ 17 مہینے رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیریں گے جس قبلے کو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب قبلہ بیت اللہ کی طرف، ظاہر سی بات ہے مکہ میں نماز پڑھتے تھے، تو پھر 17 مہینے کے لیے بیت المقدس کو کر دیا۔ تو جب مدینہ میں یہودی آباد تھے تو وہ خوش تھے اس بات پر کہ چلو اور نہیں تو کم از کم ہمارے قبلے کی طرف منہ تو یہ کرتے ہیں نا۔ تو جب دوبارہ 17 مہینے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملا تو وہ ان کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ اب یہ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو سوچنے والا، بولنے والا کہہ سکتا ہے کہ دنیا دار کوئی انسان اس طرح کرے کہ کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ، تو ہو سکتا ہے جی اس کے اجتہاد نے ایسا کیا ہو، جبکہ رب ذوالجلال عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اس نے پہلے ادھر منہ کرنے کا پھر ادھر منہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ یہ تحویل قبلہ کا کام ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ جان لیں کہ آپ کی پیروی کرنے والا کون ہے اور اپنی ایڑیوں پر پھر جانے والا کون ہے۔ یعنی اللہ فرما دے ادھر منہ کرو، آپ ادھر کر لو، اللہ فرما دے ادھر کر لو، آپ ادھر کر لو۔ اپنی عقل کو اور اپنی موشگافیاں اور الٹے سیدھے اعتراضات یہ مت لاؤ، اگر لاؤ گے تو تم نبی کی پیروی کرنے والے نہیں سمجھے جاؤ گے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں یہ تو ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر آپ تھے یعنی بیت المقدس، اس پر ہم نے آپ کو کیا تھا اور اب ہم ادھر آپ کو کر رہے ہیں۔ تو جب 17 مہینے پہلے اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، وہ آیت قرآن میں نہیں ہے۔ 17 مہینے بعد تو ہے کہ ہم نے آپ کو ادھر جانے کا حکم دیا تھا، اب ہم واپسی کا حکم دے رہے ہیں۔ تو جب 17 مہینے پہلے حکم دیا تھا وہ والی آیت کہاں ہے؟ وہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا اللہ کے سارے احکام قرآن میں نہیں ہیں، کچھ احکام اللہ نے بطور قرآن نازل نہیں کیے، اس کا نام سنت مصطفیٰ ہے، اس کا نام حدیث ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام حدیث کے طور پر بھی آئے ہیں تو پھر حدیث بھی اسی طرح کی ایتھینٹک ہے جس طرح کا قرآن ایتھینٹک ہے۔ قرآن میں یہ اضافی خوبیاں ہیں کہ یہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث کے بسا اوقات الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو سکتے ہیں، مگر ان دونوں کی ایتھینٹسٹی ایک ہے، دونوں کی قوت ایک ہے، دونوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں، دونوں سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، دونوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اتباع اور تابعداری کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک مسجد میں لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ چکا ہے۔ تو وہ دوران نماز ہی گھوم گئے اور بالکل اپوزٹ سائڈ تھی، امام ادھر آ گیا اور مقتدی ادھر ہو گئے اور وہ گھوم گئے۔ تو اس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں چلو کل سے شروع کریں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ایسے کر لیں گے، اب کی بار تو یہ چلے گا، آئندہ یوں کر لیں گے۔
وہ ایسا نہیں سوچتے تھے بلکہ فوراً عمل کرتے تھے۔ شراب پی رہے تھے، شراب حلال تھی، حکم آیا لوگوں شراب حرام ہو گئی، تو یہ نہیں کہا کہ یہ جو گلاسوں میں ڈال دیا گیا ہے یہ تو پی لیے جائے نا، باقی بعد میں دیکھیں گے، بلکہ فوراً اسی جگہ پر روک لگا دی اور ان کے مٹکے توڑ دیے اور ان کو شراب کو گلیوں میں بہا دیا۔ یہ ان کی اتباع تھی، یہ ان کی طاعت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی طاعت کی توفیق دے۔ ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ مکہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کعبۃ اللہ کے یا مکہ حرم پاک کے اندر ہوں، جو مسجد حرام کے، ان کو چاہیے کہ بالکل ایکوریٹ قبلہ کی طرف منہ کریں۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ رش کے دنوں میں کچھ سیڑھیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ گلیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ سستی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ آج کل آپ گوگل پر لکھیں کہ قبلہ ڈائریکشن ان کراچی، ان لاہور، ان اسلام آباد، تو وہ اس کی ڈگری دے دے گا۔ کمپس کے ساتھ آپ اس کی ڈگری نکال لیں تو آپ کا چہرہ، آپ مسجد کی بنیاد بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بہترین ہے۔ ویسے اس کی اپلیکیشنز بھی کافی آ چکی ہیں۔ اگلا موضوع اس میں ہے شہداء کے فضائل۔ 152 سے 157 تک اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ تو ٹھیک ہے، شہید مردہ نہیں، مگر دنیا کے حساب سے تو دنیا سے گیا نا، اور اس کی روح تو نکلی نا، زخمی ہوا، اس کو قبر میں اتارا، اوپر مٹی ڈالی، اس کی بیوی سے کسی اور نے شادی کر لی، تو دنیا میں اس کے احکام میت والے ہوں گے، مگر اس کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے وہ زندہ ہے، اس کو رزق مل رہا ہے، مگر اس کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ وفات پا گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر لوگوں کا رونا، ان کا جنازہ پڑھنا، ان کو قبر مبارک میں اتارنا، ان پر مٹی ڈالنا، ان کا روضہ مبارک کا موجود ہونا، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ لیکن ان کی وفات بھی شہادت کی تھی۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو زہریلی بکری کا گوشت کھا لیا تھا، منہ میں ڈال لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ زہر اب میری رگ کو کاٹ رہا ہے۔ تو اس معنی میں وہ شہید بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ تو شہید کو قرآن نے کہا ہے وہ زندہ ہیں، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ وہ شعور، تم شعور نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں جتنے لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں جتنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے، وہ پھر شعور والی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور بھی ہے۔ یہ ہے اصل غلطی۔ دنیا کے حساب سے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، انک میت و انہم میتون، اور آخرت کے حساب سے وہ زندہ ہیں۔ آخرت کے حساب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول ملتا ہے۔ تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان کو زندہ کہیں اور ان کی زندگی کا شعور بھی پیش کریں اور اس پر قیاس بھی کریں، یہ غلط ہے۔ حرم پاک میں ہماری طالب علموں کی ڈیوٹیاں لگتی تھی جب ہم پڑھتے تھے، تو پاکستانیوں بیچاروں کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک رکا اور اس کے ساتھ تھوڑے سے پیسے، اور کوشش کریں کہ جالی کے اندر پھینک دیں، اور وہ رکا پڑھتے ہم تو اس میں لکھا رہتا تھا کہ حضرت فلاں سے شادی کا ارادہ ہے، اور وہ مان نہیں رہے تو آپ تھوڑی ہمت کریں اور یہ پیسے بھی تھوڑے سے رکھ لیں۔ تو یہ شعور کی باتیں ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی قبر کو تا حد نکاح کھول دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے قبرستانوں میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شعور کی بات تو نہ ہوئی، یہ تو ایمان بالغیب کی باتیں ہوئی نا۔ تو جو ایمان بالغیب کی باتیں ہیں ان کو شعوری باتوں میں قیاس کر کے پھر ان سے مانگنا اور ان سے امیدیں رکھنا اور اللہ کے مقابلے میں ان سے استغاثہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔
اگلا موضوع جو اس پارے میں بیان ہوا ہے وہ 170 آیت میں، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن و سنت کی پیروی کرو، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد خود جاہل اور ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ آج کل دنیا میں پڑھائی لکھائی لٹریسی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور عام طور پہ بچے اپنے والدین کو پاگل تو نہیں کہتے مگر سادہ ضرور کہتے ہیں، جی میرے ابا تو سادہ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا چالاک ہوں اور میں بڑا دنیا کو سمجھتا ہوں، اور یہ ابا جو ہے نا اماں تو بالکل سادہ ہے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی بس جو کچھ بھی ہے میں تو جو والدین جو بڑے کہتے ہیں وہی کروں گا، یعنی دنیا کے حساب سے ان کو وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور دین کے حساب سے حق سمجھ لینے کے بعد، دلیل اور ریفرنس سمجھ لینے کے بعد بڑوں کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی کی بنیاد ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دکاندار بہت تیز ترار چالاک ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر کے مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اپنے عقل کے سوئچ کو بھی آف کر دیتا ہے۔ بھائی تم یہاں بھی اپنی عقل دڑاؤ نا، یہاں بھی سوچو سمجھو، اب قرآن کو ترجمہ پڑھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو، علماء سے رابطہ کرو تو آپ کو سمجھ آئے دین کیا ہے۔ یہاں آ کر آپ کی ساری چالاکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سمجھ سوچ کو حرکت میں لانا چاہیے۔ اصل تو دین ہی ہے جس کے لیے عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدود اور قصاص کا ذکر کیا ہے 178 سے 179 دو آیتوں میں۔ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زخم لگایا تو اتنا ہی زخم لگانے والے کو لگایا جائے، دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے، زخم گہرا جتنا اتنا اس کو گہرا لگایا جائے، قتل کر دیا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اس کے وارث یا وہ خود قتل سے کم پر، قصاص سے کم پر راضی ہو تو پھر اس کی دیت ہے، ہر زخم کی الگ ہے، اور انگلیوں کی الگ ہے، ہاتھ کی آدھی دیت ہے، دونوں ہاتھوں کی پوری دیت ہے۔ اس طرح پاؤں ہے، جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں ان کو کاٹنے پر پوری دیت ہے 100 اونٹ، اور جو دو دو ہیں ان کی آدھی آدھی دیت ہے۔ تو اسلام کا یہ بہت پیارا نظام ہے۔ اس سے فرمایا تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک پارٹی نے دوسرے کا ایک قتل کیا، انہوں نے اٹھ کر ان کے 2 کر دیے، انہوں نے اٹھ کر ان کے 3 کر دیے، تو یہ تو روک نہیں لگے گی، اور دونوں خاندان بہت مالدار ہونے کے باوجود قسم پرسی میں زندگی گزاریں گے، اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ہر وقت خطرہ رہے گا کب کوئی آ کر مار جائے گا۔ یہ ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے خود اقدام نہ کرو، حکمران کو شکایت کرو، حکمران پکڑ کر ان کا بندہ ایک قتل کر دے تو وہ اب حکمران کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں پہ روک لگ جائے گی اور باقی لوگ جو مرنے تھے وہ بچ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کی احکام بیان کیے ہیں 183 سے 87 تک۔ ہم نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روزے فرض کیے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ تو پھر ہم روزے رکھتے رہتے اور مرتے تو دیکھتے جنت ملی نہیں ملی، اور اگر نہیں ملی، روزہ قبول نہیں ہوا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے، واپسی کا راستہ بند ہوتا۔ تو رب ذوالجلال نے وہ نتیجہ بیان کیا ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے، تقوی، تاکہ اگر ہمیں نظر آئے کہ تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے روزوں کی اصلاح کریں۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں رمضان میں یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے گناہ چھوڑے، کتنی نیکیوں کو اپنی عادت بنایا، کیا میری نظر نیچے ہو گئی، کیا میں نے میڈیا غلط استعمال کرنا چھوڑ دیا، کیا اپنا وقت ضائع کرنا ویڈیو گیموں میں ادھر ادھر چھوڑ دیا، کیا موبائل کا استعمال کم کر دیا۔ یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں۔ اگر تو فرق آ رہا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تو پھر تقوی آ رہا ہے اور پھر آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں، اور اگر تقوی نہیں مل رہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے نیکیاں، جن کے دل میں تقوی نہیں آتا ان سے قبول نہیں کرتا۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو تمام عبادتیں اللہ کے نام لگاؤ، لعلکم تتقون، آخر میں کیا فرمایا؟ تاکہ تمہیں اللہ کا خوف۔ تو تمام عبادات کا نتیجہ اللہ کا خوف ہے، اور جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو غیروں کا خوف نکل جاتا ہے۔ یہ سپرسٹیشنز، یہ توہمات، اس سے ڈر رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہے، کافر سے ڈر رہا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے تو انسان کی ساری زندگی کے تمام امور بہتر ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو کجی تھی، کمزوری تھی، ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، یا اللہ پھر کیا دے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو تمام زندگی کی اصلاح کا کورس ہے یہ اللہ کا خوف، اور یہ ملتا ہے عبادات سے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ کیا راتوں کے قیام اور دن کے روزے، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، ذکر اذکار سے ہمیں یہ والا نتیجہ مل رہا ہے نہیں مل رہا۔ اور اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کر، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی قوت کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کریں، اور ہماری اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو یہ دو آنسو نصیب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 سال کی زندگی اپنے عرش کا سایہ دے گا، جبکہ دنیا دھوپ میں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اگلے دنوں میں رکھ لو۔ وہ کیسے؟ کہ اگر بیماری عارضی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلے دنوں میں رکھ لو، اور اگر بیماری مستقل یا لمبی ہے، جیسے عورت ہے کبھی حمل سے، کبھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا بوڑھا آدمی جس کو بیماری ٹھیک ہونے کی زیادہ امید نہیں ہے، تو وہ پھر فدیہ دے دے، ایک روزے کی جگہ پر ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا، یا 1 کلو گندم یا چاول ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس کا فدیہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، تو اس کا سادہ سا جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیتے اے نبی ان سے کہہ دو حرام ہے، بس۔ آسان ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آسان جواب نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور منافع ہیں، نفع ہیں، فائدے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جب ہم دونوں کو انالائز کرتے ہیں، دونوں کا تجزیہ کرتے ہیں، دونوں کو تولتے ہیں، تو گناہ جھک جاتا ہے اور فوائد کم پڑ جاتے ہیں مقابلے میں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ پھر یہ جوا کھیلا کرو یا نہ کھیلا کرو، شراب پیا کرو یا نہ پیا کرو۔ یہ احکام اور آیات میں موجود ہیں کہ جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف تجزیہ کیا ہے تاکہ اپنی عقل کو حرکت میں لاؤ اور سوچو کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہے وہ تم کیوں کرو گے۔ نمبر 2، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے حرام صرف ان چیزوں کو کیا ہے جس میں تیرا نقصان تھا، جس میں تیرا فائدہ زیادہ تھا وہ میں نے حرام نہیں کی۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکام پر عمل کرو، جو جو حرام کیا اس کو چھوڑتے جاؤ، جو جو حلال کیا اس کو کرتے جاؤ، اور اسی میں تمہارا فائدہ دنیا اور آخرت کا۔ ذاتی طور پر کسی کو ہو سکتا ہے چوری میں فائدہ حاصل ہو جائے، مگر اجتماعی طور پہ وہ پوری امت کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ اس لیے تمہارا فائدہ اس میں ہے جس کی ہم نے اجازت دی ہے، تمہارا نقصان اس میں ہے جس سے ہم نے منع کیا ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، کہا اس میں گناہ ہے اور فائدے ہیں، جبکہ گناہ کا جوڑا بنتا ہے ثواب کے ساتھ اور فائدے کا جوڑا بنتا ہے نقصان کے ساتھ۔ تو یا تو یوں کہیں کہ اس میں نقصان ہے اور فائدے ہیں، یا یوں کہیں اس میں گناہ ہے اور ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کا لفظ ایک جوڑے سے پکڑ لیا اور فائدے کا لفظ دوسرے جوڑے سے پکڑ لیا، اور ان دونوں کو جوڑ دیا۔ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور فائدے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا ہماری عقل کے مطابق اس میں نقصان بہت بڑا ہے اور فائدے ہیں، تو نقصان کی جگہ پر گناہ لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جو نقصان ہے وہی گناہ ہے، جو تیرے نقصان کا کام تھا وہی میں نے گناہ قرار دیا ہے۔
اس لیے فکر نہیں کرو، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، جو میں گناہ کہتا ہوں وہ تیرے بھلے کے لیے ہی کہتا ہوں، اس لیے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ جوئے کی اس وقت بے شمار شکلیں معاشرے میں آ چکی ہیں، جتنے لاٹریز ہیں، اور یہ گیموں میں بھی، اور فزیکل گیموں میں بھی، اور دوسری گیموں میں بھی جوا بہت ہے، ان کی بہت زیادہ شکلیں ہیں۔ تو جب بھی کسی کام میں پیسہ انوالو ہو، انشورنس اور تکافل کی تمام شکلوں میں جوا ہے، تو کوئی جہاں بھی پیسہ اس طرح انوالو ہو وہاں علماء سے رابطہ کرو۔ اب اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، وہ ساری شکلیں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 190 سے 194 اور 210 سے 218 سورت آیت تک جہاد و قتال کے مسائل بیان کیے ہیں۔ ہم نے آپ پر قتال اور جہاد کو فرض کیا ہے، اور تمہارے لیے بہت تمہیں پسند نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو اور وہ اللہ کے نزدیک بہت اچھی ہو۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں، اور مجاہدین کے فوائد بیان کیے ہیں، شہداء کے فوائد بیان کیے ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو جس نے تفصیل دیکھنی ہو وہ ان آیات کو جا کر دیکھ لے۔ اس کے بعد عائلی زندگی پر بیان کیا ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مشرک لڑکا ہو اپنی بچی اس کو مت دو، مشرک لڑکی ہے اس کے ساتھ تم شادی نہ کرو۔ بعض لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں، لیکن بھائیو دیکھو، یہ جوڑا بنے گا، ان کو اللہ اولاد دے گا، مشرک لڑکی اپنی طرف کھینچے گی اور تم اپنی طرف کھینچو گے، بچے ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی بات زیادہ دیر تک نہیں چلتی تو وہ بچے اپنے پاس لے جائے گی، ان کی تربیت خود کرے گی، تو آپ کا پوری نسل تباہ ہو جائے گی۔ مسئلہ صرف اس لڑکی کا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورے خاندان کا ہے۔ اس لیے شادی کرو تو دین کو بنیاد بناؤ، اس کی بنیاد پر شادی کرو۔ اس کے بعد نکاح طلاق کے مسائل ہیں۔ تو نکاح طلاق اور رضاعت کے مسائل ہیں 229 سے 242 تک۔ طلاق کے مسئلے کو مختصر یوں سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میاں بیوی کو جوڑا ہے تو اللہ اس کو توڑنا نہیں چاہتا، اور اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو پھر جوڑنا نہیں چاہتا، تاکہ یہ تماشا نہ بنے، بیوی آج میری کل تیری، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیسے توڑا ہے؟ نمبر 1، فائدوہن، نصیحت کرو، بیوی بات نہیں مان رہی اس کو نصیحت کرو، بات نہیں مانی، واہجروہن فی المضاجع، ان سے بستر الگ کر لو، اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی تو وہ پھر آئے گی آپ کے پاس، اپنی شر ختم کرے گی، تو ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ پھر نہیں بات آئی، وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو، وہ ہڈی توڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی۔ پھر بات نہیں آئی، فرمایا والد کو پیغام بھیجو، تائے چاچے کو پیغام بھیجو، ادھر سے ایک بندہ آ جائے ادھر سے آ جائے، دونوں کی بات سن کر فیصلہ کریں کہ یہ جوڑا چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، ان کے اختلافات کس لیول کے ہیں۔ اگر وہ فیصلہ کریں کہ یہ نہیں چل سکتے تو کہا ایک طلاق دو، وہ بھی کب؟ جب عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور اس کی پاکی کی حالت بھی وہ ہو جس میں آپ اس کے پاس نہ گئے ہوں۔ اب آپ دیکھو کہ آپ تو پاکی کا انتظار کر رہے تھے، اب پاکی ہوئی تو آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ اگر دل غالب آ گیا چلے گئے تو طلاق 1 مہینہ پھر لیٹ ہو گئی، اب اس طہر میں آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈیلے کر رہا ہے، نصیحت گریجولی۔ آپ نے اپنے اوپر جبر کر لیا، صبر کر لیا اور اس طہر میں طلاق دے دی، تو طلاق 1 کافی ہوتی ہے عورت کو الگ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد عدت ہے، اگر بچی یا بوڑھی ہے تو 3 مہینے، اور اگر جوان ہے تو تیسری ماہواری تک اس کی عدت ہے۔ اس کے شروع میں وہ الگ ہو جائے گی، تیسری کے شروع میں الگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ جس سے چاہے شادی کر سکے گی 1 طلاق کے بعد۔ لیکن آپ کو سہولت ہوگی کہ آپ بھی اس سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر شادی ہو گئی پھر بات نہیں بنی، 1 طلاق دینی پڑی، تو 1 ہی دینی ہے، 2 اور 3 نہیں۔ اس کے بعد عدت گزرے گی، وہ الگ ہو جائے گی، تو آپ کو سہولت رہے گی کہ آپ دوبارہ اس سے شادی کر سکتے ہیں اگر دونوں راضی ہوں، والد اس کا راضی ہو۔ اگر پھر طلاق ہو گئی تیسری تو کہا اتنا گریجولی
سمجھا بجھا کر ہر چیز سمجھ آ گئی، سمجھ سوچ کر اگر آپ پھر طلاق دے رہے ہو، اب یہ آپ کو نہیں مل سکتی، اب یہ کسی اور سے شادی کرے گی، ہمیشہ کے لیے کرے گی، اور تم بھی کسی اور سے شادی کرو ہمیشہ کے لیے۔ بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائے یا کوئی شکل ایسی بنے کہ وہ ادھر سے فارغ ہو اور آپ سے دوبارہ شادی بچوں کی وجہ سے آپ کر لو، ورنہ ایسے چانس ہوتے نہیں۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لے آتے ہیں کسی جوان کو، بولے اس کے ساتھ شادی کرو ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے، اور یہ متع کی ایک شکل ہے، اور اس کے بعد اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور حلالے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جو جس کے لیے اس کو حلال کر رہا ہے اور جو کر رہا ہے، دونوں پر رب کی پھٹکار ہے۔ تو یہ بالکل جائز نہیں اسلام میں۔ جب اتنا گریجولی توڑا ہے تو آپ جائیں نا، الگ الگ دیکھ لیا، بھال لیا، اب کیا ضرورت ہے دوبارہ اس سے شادی کرنے کی۔ تو اس طریقے سے یہ طلاق کے احکام ہیں۔ اور اس کے بعد خلع ہوتا ہے۔ خلع کہ عورت خود کہے کہ میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، تو وہ اپنا مہر واپس کرے اور عدالت اس سے الگ کر دیتی ہے۔ تو یہ اس کی عدت صرف 1 ماہواری تک ہوتی ہے، جبکہ طلاق کی 3 ماہواریوں تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں رضاعت کا مسئلہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق ہو گئی اور اب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو آپ اس کی کفالت کریں گے، اس کی مزدوری دیں گے اس کو۔ تو طے ہو گیا کہ رضاعت کی کتنے پیسے لوگی، کہتی ہے 1 لاکھ روپیہ، تو اب 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور اس نے 2 سال دودھ پلانا ہے، تو 2 سال کی مدت یہ رضاعت ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی غیر ماں کا دودھ پیے اور عمر اس کی 2 سال سے کم ہو اور دودھ پیتا ہو، تو وہ 5 دفعہ دودھ پی لے تو وہ بچہ ایسے سمجھو جیسے اس غیر ماں نے ہی جنا ہے۔ اس عورت کے تمام بیٹے اس کے بھائی، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں، اس کی بہنیں اس کی خالائیں، تو تمام رشتے اس کے ہو جاتے ہیں۔ 5 دفعہ چوس لے اور عمر اس کی 2 سال سے کم ہو اور یہ دودھ پیتا ہو، تو یہ رضائی بھائی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ صرف پردے کی حد تک ہوتا ہے، شادی کرنے کی حد تک ہوتا ہے، وراثت نہیں ملتی اس کو، واللہ اعلم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا قصہ بیان کیا ہے۔ طالوت اور جالوت یہ بنی اسرائیل کے، یہ جو طالوت تھے یہ مسلمان تھے اور جالوت کافر تھا، ان کا مقابلہ ہوا تو بنی اسرائیلی کہنے لگے اپنے نبی کو کہ ہمیں کوئی لشکر کا امیر دو جو ہمارے ساتھ قیادت کرے اور ہم لڑائی کریں۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی طالوت کو بھیج رہا ہے۔ کہنے لگے لو طالوت کیوں بھیج رہا ہے؟ نہ اس کے پاس پیسہ ہے، کنگلا آدمی ہے، تو وہ ہمارا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں پیسہ تو نہیں اس کے پاس، لیکن اس کے پاس علم اور جسم ہے، جسم مضبوط ہے اور اس کے پاس علم ہے۔ تو یہ سوچ آج کے لوگوں کی ہے کہ جناب پیسہ ہو تو ایم این اے بن سکتا ہے، ایم پی اے بن سکتا ہے، گورنر بن سکتا ہے، اور پیسہ نہ ہو تو جتنی بھی صلاحیتیں ہوں نہیں بن سکتا۔ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے۔ تو جب اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی کوئی ووٹ کی صلاحیت ہو اور آپ دینا چاہ رہے ہو، تو یہ سوچ کر نہ دیں کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، بلکہ یہ سوچ کر دیں کہ صلاحیتوں والا کون ہے اور علم والا کون ہے۔ تو بہرصورت انہوں نے بنا دیا اور ان کی لڑائی ہوئی، اور راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ تو طالوت اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم تھکے ہوئے بھی ہو، گرمی بھی بہت ہے، مگر پانی نہیں پینا وہاں سے، 1 چولو پی سکتے ہو۔ تو جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ آگے چل کر قتال کر سکے، اور جنہوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ آگے نہیں جا سکے، اور جو آگے جا سکے وہ 313 تھے، اور اللہ نے ان میں برکت دی، ان کی مدد فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امیر کی طاعت کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔